ایک پاگل بوڑھا ہمارے گلی میں جائے نماز بیچنے آتا۔ وہ آواز لگاتا، جو بھی میرے ہاتھ کی بنی جائے نماز پر بیٹھ کر میرے بتائے ہوئے طریقے سے نماز پڑھے گا، اس کی قسمت بدل جائے گی۔ سب گاؤں والے سے پاگل سمجھتے، کیونکہ وہ اپنی قسمت تو بدل نہیں سکا تھا، دوسروں کی کیسے بدل سکتا تھا۔ پہلی بار جب میں نے اس کی یہ پکار سنی تھی تو میں چونک گئی تھی، کیونکہ میں بھی بڑی قسمت سے لڑ رہی تھی، اور اب گھر کے مسلسل بگڑتے حالات کی وجہ سے میرا صبر ختم ہو رہا تھا۔ مگر وہ 5,000 میں جائے نماز بیچتا تھا، اور مجھ جیسی غریب لڑکی کے پاس اتنے پیسے بالکل نہیں تھے۔ میری 2 بڑی بہنیں بھی اس کی آواز کو سن چکی تھیں، مگر میرے برعکس انہیں گاؤں والوں کی طرح وہ پاگل اور دھوکے باز انسان لگتا تھا، جو صرف پیسے کمانے کے چکروں میں تھا۔ میری ایک بہن بولی کہ لوگ بھی کتنے عجیب ہیں، جب کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں بنتا تو لوگوں کے دماغوں کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب جائے نماز کو بھی وہ اپنی کمائی بڑھانے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ میں نے اپنی بڑی بہنوں کے بالوں میں اترتی چاندی کو افسردگی سے دیکھا تھا، جن کی قسمت پر ایسا تالا لگا تھا کہ اپنی عمر کا 30واں سال گزارنے کے بعد بھی وہ کنواری بیٹھی تھیں۔ میری بہنوں کو لگتا تھا وہ جائے نماز بیچنے والا صرف اس چھوٹے سے گاؤں کے غریب لوگوں کی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے ان کے دماغوں سے کھیلتا ہے اور انہیں بیوقوف بنا کر 500 والی جائے نماز 5,000 میں بیچ جاتا ہے۔ خیر، میں نے گھر کی صفائی مکمل کی اور چائے کا کپ اٹھا کر اپنی بڑی بہنوں کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ میری بہنیں محلے کے لوگوں کے کپڑے سیتی تھی، اس وقت بھی وہ اپنے کام میں مصروف تھیں، اور میرے دماغ میں ابھی تک جائے نماز والے کے الفاظ گونج رہے تھے۔ لوگوں کو وہ پاگل لگتا تھا، مگر جانے کیوں مجھے ایسا لگتا تھا اس کے پاس واقعی کوئی خاص جائے نماز ہے۔ میں بھی اپنی قسمت بدلنا چاہتی تھی، کیونکہ کچھ عرصے پہلے سے ہمارے گھر کے حالات بہت خراب رہنے لگے تھے۔ غربت تو اس گاؤں کے ہر گھر میں تھی، مگر غربت و افلاس ہم لوگوں کو کچھ نہیں کہتی تھی۔ ہم لوگ روکھی سوکھی کھانے کے عادی تھے، مگر بیماری اور پریشانیاں کسی انسان کو اچھی نہیں لگتیں۔ میرے گھر میں بھی بڑے بھائی کے ایکسیڈنٹ کے بعد سے حالات کی تنگی پھیلتی جا رہی تھی۔ بھائی کا رشتہ ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد ٹانگوں کی مزوری کی وجہ سے ختم ہو گیا تھا، اور بہنوں کی منگنیاں بھی ٹوٹ گئی تھیں۔ اس کے بعد کبھی ان کے لیے کوئی رشتہ نہیں آیا تھا۔ اب ماں دل کی مریضہ تھی اور اس حال کو پہنچ چکی تھی کہ ڈاکٹر نے ان کو کوئی بھی پریشانی دینے سے منع کیا تھا، اور سختی سے تاکید کی تھی کہ اماں نے ٹینشن لی تو شاید اگلی بار دل کا دورہ جان لیوا ثابت ہوگا۔ میرے ابا کا انتقال بھائی کے حادثے سے 2 سال پہلے ہو چکا تھا۔ گھر میں مسلسل آنے والی آفات نے ہم سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اب بہنیں تھیں جو سلائی کڑھائی کر کے گھر کا خرچہ چلا رہی تھیں، اور میں بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ گھر جیسے تیسے چل رہا تھا، مگر بہنوں کی شادی نہ ہونا اور بھائی کی تیزی سے بڑھتی بیماری نے مجھے مایوسی میں دھکیل دیا تھا۔ ارد گرد کے لوگوں کا ماننا تھا کہ ہمارے گھر کو نظر لگی ہے، کیونکہ ہم بہن بھائی بہت ذہین اور پیارے تھے۔ مجھے اس کی کالی نظر کا توڑ کرنا تھا تاکہ میرے گھر میں بھی خوشیاں پھیلیں، مگر قسمت کا دروازہ ہم پر جو بند ہوا تھا وہ دوبارہ نہیں کھل رہا تھا۔ میں سارا دن اسی سوچ میں مبتلا رہی، کیا وہ جائے نماز واقعی میں ہماری قسمت بدل دے گی؟ میرا دل مچل رہا تھا میں اس بوڑھے انسان پر یقین کروں اور اس سے وہ جائے نماز خرید لوں، مگر یقیناً میرے گھر والے مجھے پاگل سمجھتے جو 5,000 کے بدلے اپنی قسمت بدلنے چلی تھی۔ اگلی صبح اسی مخصوص وقت پر وہی جائے نماز بیچنے والا آیا اور ہمیشہ کی طرح اونچی آواز میں کہنے لگا کہ 5,000 میں جائے نماز لے لو اور اپنی قسمت بدل لو۔ میں نے جھاڑو لگاتے ہوئے نظر اپنے خالی صحن پر ڈالی۔ میری ایک بہن اندر کچن میں دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی، اور دوسری کسی کے سلائی کیے ہوئے کپڑے دینے گئی ہوئی تھی۔ گرمیوں کے دن تھے، اس لیے اماں اور بھائی اندر کمروں میں سو رہے تھے۔ میں نے موقع غنیمت جان کر جلدی سے دروازہ کھولا اور جائے نماز بیچنے والے کو پکار کر روکا۔ میرا دل اس حرکت سے بری طرح دھڑک رہا تھا۔ مجھے لگا میں اچھی قسمت کے دروازے کو کھولنے والی چابی خریدنے والی ہوں۔ میں نے اس بوڑھے انسان سے سوال کیا کہ کیا واقعی اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی جائے نماز میری قسمت بدل دے گی؟ آخر اس میں ایسا کیا ہے؟ میرے سوالات پر وہ دروازے کے پاس آیا
اور بہت یقین سے بولا، بیٹی یہ خرید کر خود آزما لو، اگر قسمت نہ بدلی تو بے شک مجھے جائے نماز واپس کر دینا اور اپنے پیسے لے لینا۔ میں اس بات پر چونک گئی تھی۔ ویسے تو ہم دونوں ہی جانتے تھے کہ ایک بار جائے نماز خرید لینے کے بعد وہ دوبارہ یہاں آنے والا نہیں تھا اور نہ ہی میں اس سے اپنے پیسے واپس لے سکتی تھی، مگر پھر بھی مجھے اس کی بات پر یقین ہو رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں یہ خریدنا چاہتی ہوں، مگر وہ مہنگے داموں میں جائے نماز بیچ رہا ہے۔ میری بات پر وہ مسکرا کر پراسرار سے لہجے میں بولا کہ بیٹی تم اپنی پوری قسمت بدلنے کا سودا کر رہی ہو۔ عمر بھر کی آسانی خریدنے کے لیے یہ چند ہزار تو بہت چھوٹی سی رقم ہے۔ میں اس کی بات پر سوچ میں مبتلا ہو گئی۔ وہ بھی ٹھیک کہہ رہا تھا۔ میں اپنے گھر کے حالات سے واقف تھی۔ اگر ان 5,000 میں میرے گھر کے حالات بدل جاتے اور میری بہنوں کی شادیاں ہو جاتی تو اس میں کیا بھرائی تھی۔ میں نے اس بوڑھے کو روکا اور خود اپنے کمرے میں پہنچ گئی۔ میں نے اپنے پرانے صندوقچے میں کچھ سال سے اب تک بچوں کو پڑھائی جانے والی ٹیوشن کے پیسے جمع کر رکھے تھے۔ جتنی کم فیس یہاں کے لوگ دیتے تھے، مجھے امید تھی اتنا عرصہ بچوں کا ڈھیر پڑھا کر میرے پاس بس اتنے ہی کچھ پیسے ہوئے ہوں گے کہ میں جائے نماز خرید لوں۔ میں نے وہ رقم نکال کر گنتی کی تو وہ 5,000 سے چند سو اوپر ہی تھے۔ میں نے یہ رقم اپنے بھائی کے آپریشن کے لیے جمع کی تھی۔ مجھے یاد تھا جب اسے حادثے کے بعد ہسپتال لے کر گئے تھے تو ابتدائی علاج کے بعد ایک ڈاکٹر نے یہی کہا تھا اگر ہم اس کی ٹانگوں کا ایک اور آپریشن کروائیں تو کچھ ماہ فزیو تھراپی کے بعد میرا بھائی پھر سے چلنے کے قابل ہو جائے گا۔ میں تب سے پیسے جمع کر رہی تھی اور آج ان روپوں کو اٹھا کر جاتے ہوئے میرا دل بار بار مجھے روک رہا تھا۔ میں نے اپنی جمع پونجی جا کر اس بوڑھے آدمی کو پکڑا کر ایک عام سے کپڑے کی بنی جائے نماز خرید لی۔ اس کے بعد وہ بوڑھا اچانک ایک ایسی بات کہہ گیا جو مجھے ساکت کر گئی تھی۔ مجھے تو لگا اس کی صدا کی طرح بس جائے نماز لے لینے سے ہی قسمت بدل جائے گی، مگر وہ تو کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ وہ اپنی بات کہہ کر چلا گیا اور میں اپنی بہن کی پکار پر جلدی سے وہ جائے نماز دوپٹے میں چھپاتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرے دماغ میں اس بوڑھے کے الفاظ گونج رہے تھے۔ میں اپنا پیسہ لگا کر اب پریشان ہو رہی تھی کیونکہ وہ خاص طور پر بول کر گیا تھا اگر میں نے اس کے بتائے خاص طریقے سے نماز نہ پڑھی تو میری قسمت کبھی اچھی نہیں ہوگی۔ اس بوڑھے کی ہدایت پر میرا یقین ڈگمگانے لگا تھا۔ میں اسی پرانے صندوق میں وہ جائے نماز رکھ کر کچن میں چلی گئی اور اپنی بہن کے ساتھ کام کروانے لگی، مگر میرا دماغ اسی طرف ہی تھا۔ میں جلد از جلد اس جائے نماز پر بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہتی تھی کہ اس میں ایسا کیا خاص تھا۔ گھر کے کام کروا کر میں فارغ ہوئی تو جلدی سے وضو کر کے اپنے کمرے میں بند ہو گئی اور صندوق سے وہی جائے نماز نکال کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ میں نے پہلے دماغ میں اس بوڑھے کی سب باتیں دہرائیں اور پھر ان پر بالترتیب عمل کرتے ہوئے نماز پڑھنے لگی۔ اس روز میں نے پہلی بار اس جائے نماز بیچنے والے کا بتایا ہوا خاص عمل کیا تھا۔ میں ابھی وہ عمل کر ہی رہی تھی کہ باہر سے میری بہن کے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں اٹھ کر باہر بھاگی تو دیکھا کہ میری اماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی اور وہ بالکل بے جان ہو رہی تھی۔ میرا دل خوف سے بند ہونے لگا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میں تو اس بوڑھے کے بتائے ہوئے عمل کے مطابق ہی نماز پڑھ رہی تھی، پھر کیسے میری ماں اس حال کو پہنچ گئی؟ یہ کیسا قسمت کا بدلاؤ تھا جو میرے رونگٹے ہی کھڑے کر گیا تھا؟ میں اماں کو دیکھ کر بری طرح رونے لگی۔ تب تک میری دوسری بہن بھی گھر آ چکی تھی۔ میری بہنوں نے مل کر اماں کو سنبھالا اور مجھے محلے کے ایک گھر میں بھیجا جہاں رکشے چلانے والا رہتا تھا۔ میں بھاگ کر رکشے والے کو بلا لائی۔ میری بڑی بہن بھائی کے پاس رک گئی اور میں دوسری بہن کے ساتھ اماں کو ہسپتال لے گئی۔ پورے راستے میں روتی رہی کہ شاید میں نے پیسے ضائع کر دیے۔ میری قسمت کیا بدلنی تھی، بلکہ میرے حالات اور بھی خراب ہو گئے، یا پھر شاید مجھ سے وہ عمل غلط ہو گیا تھا۔ مجھے ہسپتال پہنچتے تک اور اماں کو معائنہ ہونے تک عجیب عجیب وہم ستانے لگے تھے، مگر چیک کر کے ڈاکٹر نے جو بات بتائی وہ میرے رونگٹے کھڑے کر گئی۔ ڈاکٹر اماں کو چیک کر کے بول رہا تھا کہ انجانے میں غلط دوا کھا لینے کی وجہ سے اماں کی ایسی حالت ہوئی ہے، اور ڈاکٹر حیران تھا کہ اماں کیسے بچ گئی، کیونکہ میری ان پڑھ ماں نے میرے بھائی کی درد ختم کرنے والی نہایت ہیوی دوائی کھا لی تھی۔
جو ان کے کمزور وجود کے لیے اتنی نقصان دہ تھی کہ ڈاکٹر نے بتایا اگر ہم کچھ دیر کر دیتے تو اماں زندہ نہ رہتی۔ میں نہیں جانتی وہ تکلیف اور ہڑبڑاہٹ ہمارے نصیب میں پہلے سے لکھی تھی اور اماں کا بچ جانا طے تھا، یا پھر وہ سب اس عمل کی وجہ سے ہوا، مگر مجھے جو پہلے اس جائے نماز کی وجہ سے وہم ستا رہے تھے اب یہی یقین ہونے لگا کہ میرے اس عمل کی وجہ سے اماں کی زندگی بچ گئی ہے۔ اس بوڑھے کے الفاظ اور اس کی صدا میرے دماغ میں پوری طرح بس چکی تھی۔ ہم اماں کو لے کر شام تک گھر پہنچے اور میں نے میز پر پڑی اپنے بھائی کی اور اماں کی میڈیسن کو الگ کر کے رکھا۔ اس روز کے بعد سے میں باقاعدگی سے وہ عمل کرنے لگی تھی۔ اس کے بعد میری زندگی میں اس عمل کی بدولت ایسے ایسے معجزات ہوئے کہ مجھے اس جائے نماز بیچنے والے کی سچائی پر یقین ہونے لگا۔ میں ہر ملنے والے کو بتانے لگی کہ وہ بوڑھا بالکل سچ کہتا تھا۔ یہ اس جائے نماز کو خریدنے سے کافی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ہمارا گھرانہ اپنی خوبصورتی اور ذہانت کی وجہ سے پورے خاندان میں مشہور تھا۔ ابا بہت اچھی نوکری کرتے تھے اور ہمارا اکلوتا بھائی وہیں شہر میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ ابا کو بھائی کی ذہانت اور اچھی تعلیم کی وجہ سے پوری امید تھی کہ ابا کی فیکٹری میں ہی بھائی کو ابا سے کہیں زیادہ اچھی نوکری مل جائے گی، اور اس بات کا اندازہ خاندان والوں کو بھی تھا۔ اس لیے بھائی کی تعلیم کے دوران ہی اس کے لیے رشتوں کی لائنیں لگ گئی تھیں، مگر میری اماں پہلے بڑی بہنوں کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ اماں نے ہر آنے والے رشتے کو یہ بات سنوا دی کہ پہلے بیٹیوں کا رشتہ ہوگا۔ یوں کچھ عرصے کے بعد میرے چچا نے اپنی بیٹی کا ہمارے گھر رشتہ کرنے کے لیے میری بہنوں کے لیے اپنے محنتی دونوں بیٹوں کا رشتہ بھی دے دیا۔ وہ دونوں لڑکے باپ کی چھوٹی سی زمین پر بہت محنت سے کھیتی باڑی کر رہے تھے۔ ابا اور اماں کو وہ رشتہ اچھا لگا اور جلد تینوں کی منگنی کر دی گئی۔ جس لڑکی کو ہماری بھابھی بننا تھا وہ بھی اچھی لڑکی تھی۔ پھر ایک روز ابا کی وہیں شہر میں ہی طبیعت خراب ہو گئی اور بلڈ پریشر بہت ہی زیادہ ہائی ہو گیا اور ابا ہسپتال پہنچتے تک وفات پا چکے تھے۔ ہمارا گھر اس وقت ابا کی محنت پر ہی چل رہا تھا۔ ابا کے بعد سب ختم ہو گیا۔ میرے ابا کی موت کے بعد تو برے وقت نے ہمارے گھر کا رستہ دیکھ لیا تھا۔ اماں کی حالت ہر وقت بگڑی بگڑی سی رہنے لگی اور ایک روز ان کو دل کا دورہ پڑ گیا جو اتنا شدید لگا کہ بامشکل اماں کی جان بچی تھی، مگر ساتھ ہی ڈاکٹر نے کہا کہ اگر اب دوبارہ انہیں ہارٹ اٹیک آیا تو وہ نہیں بچیں گی۔ ابا کو کھو دینے کے بعد اماں کی یہ حالت ہمارے لیے قیامت جیسی تھی۔ اور پھر ایک روز گاؤں آتے ہوئے میرے بھائی کا شدید ایکسیڈنٹ ہوا جس میں اس کی ایک ٹانگ بری طرح کچلی گئی تھی۔ ابا اور اماں کی بچوں کی شادیوں کے لیے بچائی گئی ساری رقم میرے بھائی پر لگ گئی تھی۔ تب وہ زندگی کی طرف لوٹا تھا، ورنہ جتنا اس کا خون ضائع ہو چکا تھا شاید وہ کبھی نہ بچتا۔ اب ہمارے پاس 1 روپیہ بھی نہیں بچا تھا۔ بھائی کو پوچھنے اس کے سسرال والے آئے تو اس کی حالت دیکھ کر ان کے تیور بدل گئے۔ کچھ روز بعد پتہ چلا کہ چچا نے اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں اور کر دیا ہے۔ اماں لڑنے گئی تو چچا نے منگنی کا سامان پکڑا کر معذرت کر لی اور بولے، بھابھی جی میں مجبور ہوں، پہلے ہی میں نے اپنی بیٹی کو تنگ دستی کی زندگی دی ہے، اب رشتہ بھی ایسے گھر میں کر دوں تو میری بیٹی ساری عمر مجھے الزام دے گی، مگر آپ کی بیٹیوں کو میں اب بھی اپنی بہو بناؤں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ اماں سامان لے کر گھر آ گئی۔ میری بہنوں نے سنا تو اپنا منگنی والا سامان اور انگوٹھیاں بھی ایک تھیلے میں بھر کر میرے ہاتھ ان کے گھر بھجوا دیں اور بولی کہ ان جیسے لوگوں کے گھر جانے سے بہتر ہے ہم ساری زندگی کنواری بیٹھی رہ جائیں۔ اماں نے بہت سمجھایا مگر میری بہنوں نے اماں کی ایک نہ سنی۔ میں چھوٹی تھی، وہ سامان جا کر ان لوگوں کو پکڑا دیا اور لوٹ آئی۔ ہماری توقع کے مطابق چچا اگلے ہی روز بیوی کے ساتھ آ گئے اور معافی تلافی کرنے لگے کہ وہ میری بہنوں کا رشتہ نہیں توڑنا چاہتے۔ اماں نے میری بہنوں والی بات دہرا دی اور منہ پھیر لیا۔ شاید ان کا دل بھی اب راضی نہیں تھا۔ چچا کے گھر سے رشتہ کیا ختم ہوا، انہوں نے بالکل آنا جانا چھوڑ دیا۔ اماں کو امید تھی کہ ان کی بیٹیوں کے لیے اچھے اچھے رشتے آ جائیں گے، مگر اس امید پر وقت کی گرد بڑھتی چلی گئی اور ان دونوں کے لیے کوئی رشتہ نہیں آیا۔ ان کی عمر بڑھنے لگی اور بھائی بستر پر پڑا رہا۔ قسمت کی سیاہی ہمارے گھر پر پوری طرح پھیل چکی تھی اور پھر وہ وقت آیا کہ سب نے امید ہی کھو دی کہ اب کبھی کچھ نہیں ہوگا۔ مگر پھر ہمارے گاؤں میں وہ جائے نماز بیچنے والا آیا
اور میری امید کو پھر سے جگا گیا۔ مجھے اس کے الفاظ سن کر ہر بار ایسا احساس ہوتا تھا جیسے میری زندگی میں خوشیوں کی امید باقی ہے۔ میری بہنیں 30 سال کی ہو گئی تھیں، مگر میں نے ہمت کر کے اپنے بھائی کے لیے جمع کیے ہوئے پیسے اٹھا کر وہ جائے نماز خرید لی، اور مجھے اس کا معجزہ بھی نظر آ ہی گیا تھا۔ اب میرا معمول بن گیا تھا، میں کمرے میں بند ہو کر وہی عمل کرتی اور میری قسمت چند ماہ بعد بدلنے لگی تھی۔ ایک روز ہم گھر والے شام کے وقت صحن میں بیٹھے تھے کہ ایک بڑی سی گاڑی ہمارے گھر کے سامنے رک گئی۔ ہمارے گھر کا دروازہ کھلا تھا اور آگے پردہ لہرا رہا تھا۔ میں نے گھر کے دروازے کے پاس کسی عورت کو رک کر بولتے سنا تو چونک گئی۔ وہ عورت کسی سے میرے ابا کا نام لے کر ان کے گھر کا پتہ پوچھ رہی تھی۔ پھر کسی کے بتانے پر وہ ہمارے گھر میں داخل ہوئی۔ وہ بہت باوقار اور امیر عورت لگ رہی تھی۔ اماں نے دیکھا تو ساکت رہ گئی۔ وہ عورت آگے بڑھ کر اماں کے گلے لگتے ہی رو پڑی۔ اماں بھی آبیدہ ہو گئیں، جبکہ ہم باقی بہن بھائی اس عورت کو دیکھ رہے تھے۔ میری بہنوں کو اماں نے چائے اور بسکٹ لانے کا کہا اور خود اس عورت سے باتیں کرنے میں مشغول ہو گئی۔ میں حیران سی اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی، جو ایسے بیٹھی تھی جیسے بچھڑی ہوئی بہنیں مل گئی ہوں۔ نہ جانے وہ عورت کون تھی جو پہلی بار ہمارے گھر آ کر اتنی اپنائیت کا اظہار کر رہی تھی۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا تھا، ہمارے کوئی امیر رشتہ دار نہ تھے۔ وہ عورت بہت دیر تک بیٹھی رہی، پھر رات کا کھانا کھا کر چلی گئی، مگر جاتے جاتے ایک مقبول رقم اماں کو پکڑا کر جلد دوبارہ آنے کا وعدہ بھی کر گئی۔ میں اماں کے قریب ہوئی اور تجسس بھرے لہجے میں ان سے پوچھنے لگی کہ وہ عورت کون تھی اور اماں کو کیسے جانتی تھی۔ اس بار اماں نے آگے بڑھ کر اس عورت کا جو تعارف کروایا وہ تو مجھے ہکا بکا کر گیا تھا۔ اماں نے بتایا وہ عورت ان کی سگی چچا زاد تھی۔ اماں اور وہ ایک ہی گھر میں رہتی تھیں۔ پھر اماں کا رشتہ ابا سے ہو گیا اور اماں بیاہ کر ابا کے گھر آ گئیں۔ چند ماہ بعد پتہ چلا اماں کی اس کزن کا رشتہ کسی زمیندار گھرانے سے آیا ہے۔ اماں کی چاچی نے فوراً حامی بھر لی اور سادگی سے شادی کر دی۔ وہ لوگ برات والے دن دلہا کو رخصت کر کے نہیں لائے تھے اور سب کو کہہ دیا کہ وہ بیمار ہو گیا ہے، مگر سب کے ہوش تو تب اڑے جب اگلے روز پتہ چلا کہ خالہ کا شوہر نابینا ہے۔ اماں کے سب گھر والے تو حیران رہ گئے۔ جب خالہ کو واپس گھر لے جانے کی بات کی تو ذمہ دارنی نے صاف الفاظ میں کہہ دیا اب وہ ان کے گھر کی بہو بن چکی ہے اور وہ ایسا کبھی نہیں ہونے دے گی۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کے گھر والوں کو بھی بار بار اپنے عالیشان گھر میں آنے سے منع کر دیا، اور اس کے بعد کبھی کوئی اس سے نہیں مل سکا۔ ساس سسر کی زندگی میں وہ خالہ اپنوں سے کٹ کر رہ رہی تھی، مگر جب وہ دونوں مرے تو خالہ نے شوہر سے بات کی اور التجا کی کہ وہ انہیں گھر والوں سے ملنے دیں۔ اس نے اجازت دے دی۔ وہ صرف اپنے ماں باپ سے مل سکتی تھی۔ خالہ جانتی تھی وہ آہستہ آہستہ اپنے شوہر کو سب کے لیے راضی کر لیں گی، مگر تب اپنے والدین سے مل کر اپنی کزن یعنی میری اماں کی خبر ملی کہ آج کل ان کے حالات بہت خراب ہیں۔ وہ پہلی فرصت میں ہمارے گھر آئیں اور اماں سے ملی تھیں۔ ان کے جانے کے بعد بھی اماں کتنے روز خوش ہوتی رہیں اور ہمیں اپنے بچپن کی کہانیاں سناتی رہیں۔ مجھے لگا اماں اپنی بہن جیسی دوست سے ملنے کی وجہ سے خوش ہیں، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ اماں کی خوشی کی وجہ کچھ اور تھی۔ میں اب وہ عمل کر رہی تھی اور مجھے پوری امید تھی کہ ایک روز ضرور میری قسمت بدل جائے گی، ہماری مشکلات اتنی جلدی ختم ہو جائیں گی۔ میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا۔ کچھ دن بعد وہ خالہ پھر سے ہمارے گھر آئی تو مٹھائی کے ٹوکرے لیے ہوئے تھی۔ تب ہمیں پتہ چلا کہ وہ میری دونوں بہنوں کا رشتہ لائی ہے۔ وہ پچھلی بار ہی اماں کے کان میں یہ بات ڈال گئی تھی۔ خالہ کا ایک کنوارا دیور تھا جو باہر کے ملک میں تعلیم حاصل کرنے گیا ہوا تھا۔ وہ اپنی ماں کی موت پر واپس آیا تھا اور اب خالہ کو ہی اپنی ماں کا درجہ دینے لگا تھا۔ وہ میری بڑی بہن کے ہم عمر تھا۔ خالہ نے رضامندی سے اس کا رشتہ میری بڑی بہن سے کر دیا اور دوسری بہن کا رشتہ خالہ نے اپنے بیٹے سے کر دیا۔ ہمارے لیے یہ رشتے کسی نعمت سے کم نہ تھے، کیونکہ وہ دونوں جوان اور پیسے والے مرد تھے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کے سسرال میں خالو اور خالہ تھے اور بس خالہ کی ایک بیٹی تھی جو پیدائش سے ہی باپ کی طرح نابینا تھی۔ اس کے علاوہ اس عالیشان گھر میں کوئی ایسا نہیں رہا تھا جو میری بہنوں کی زندگی میں مشکلات پیدا کرتا۔ اماں نے رشتے ہوتے ہی جلد سادگی سے دونوں بہنوں کے نکاح کیے اور ان کو رخصت کر دیا۔
میری بہنوں نے جا کر ان کے گھر کو سنبھال لیا اور بدلے میں خالہ نے میرے بھائی کا اچھے ہسپتال میں پھر سے علاج کروانا شروع کر دیا۔ کچھ وقت بعد میرا رشتہ میرے ماموں نے اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا۔ ان کا بیٹا مجھ سے بس چند سال ہی بڑا تھا۔ ماموں نے رشتہ مانگتے ہوئے شرمندگی سے اماں کو وضاحت دی کہ وہ مجھے بہت پہلے سے اپنی بہو بنانے کی خواہش رکھتے تھے، مگر وہ رشتہ نہیں لائے کیونکہ بڑی دونوں بہنیں ابھی کنواری تھیں اور یقیناً ان کو چھوڑ کر اماں میری شادی نہ کرتی۔ اماں جانتی تھیں کہ ماموں سچ کہہ رہے ہیں کیونکہ میرے ماموں اچھے تھے اور مشکل وقت میں بھی ہمارے ساتھ رہے تھے۔ تبھی میرا رشتہ ماموں کے گھر کر دیا گیا تھا۔ ہمارے گھر کی سب پریشانیاں ختم ہونے لگی تھیں اور سب لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ سب میری اس امیر خالہ کی آمد سے ہوا ہے، مگر میں جانتی تھی کہ یہ قسمت کا بدلنا اس عمل کی وجہ سے ہوا تھا۔ میں نے یہ بات سب سے کہی تھی کہ وہ جائے نماز بیچنے والا جھوٹا نہیں تھا، اس کی بات سچ تھی اور اسی کی وجہ سے میری قسمت بدل گئی۔ مجھے اس کے الفاظ آج تک یاد تھے جب وہ بولا تھا، اب یاد رکھنا، اس جائے نماز کو بس لینے سے ہی تمہاری قسمت نہیں بدلے گی، بلکہ ایک خاص عمل اور ایک خاص وظیفہ ہے جو تمہاری قسمت کو بدل دے گا، اور اگر تم اس خاص عمل کو دہراؤ گی تو تمہاری ہر دعا پوری ہوگی اور تمہاری قسمت بدل جائے گی۔ پھر اس نے وہ خاص عمل بتایا کہ تم نے ہر نماز کے بعد اسی جائے نماز پر بیٹھ کر قرآن مجید کو روزانہ پڑھنا ہے، بس یہی راہ نجات ہے۔ قرآن مجید کے ایک ایک لفظ کو دل سے پڑھنا اور دل سے یہ بات قبول کرنا کہ اللہ نے جو اس میں کہا ہے وہ حق ہے، اور پھر ہر صبح فجر کے وقت اٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرنا اور اس کے بعد دل سے دعا کرنا، پھر دیکھنا تمہاری ہر دعا قبول ہوگی، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، دن کے پہلے حصے میں سورہ یاسین پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ میں نے حرف بہ حرف اس ہدایت پر عمل کیا، خود قرآن پاک کی وجہ سے معجزے ہوتے دیکھے تھے۔ اس جائے نماز بیچنے والے نے یہ بات مجھے بتائی تھی اور کہا تھا، میری 6 بیٹیاں کنواری بیٹھی ہیں اور میری بیوی نبینا ہے، وہ سب مل کر یہ جائے نمازیں بناتی ہیں۔ آج مجھے اس 5000 کا کوئی دکھ نہیں ہو رہا تھا، اس نے تو میری قسمت بدل دی تھی۔ میری شادی ماموں کے گھر ہو گئی اور میرا بھائی آپریشن اور تھراپی سے کچھ ماہ میں بہت اچھا ہو گیا۔ اس نے ابا کی جگہ ملازمت کی درخواست دی جو قبول بھی کر لی گئی۔ اب کچھ عرصہ بعد میرے بھائی کی شادی خالہ کی نابینا بیٹی کے ساتھ ہے اور یہ میرے بھائی کی خواہش پر ہوا ہے۔ کسی انسان کا عیب اس کی اپنی خطا نہیں ہوتا، اس لیے وہ ایک نابینا لڑکی کو اپنی بیوی بنا کر لوگوں کو بتانا چاہتا تھا کہ رشتے خلوص سے بنائے جاتے ہیں، ورنہ مشکل تو اللہ تعالیٰ شادی کے بعد بھی دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز اور قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں۔ شکریہ۔